واجد بابا صاحب، یہ جو پنجاب کا قانون ہے قبضہ پراپرٹی والا، یہاں سپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹریبیونل میں جو بھی فائلنگ ہوگی فریش کیس جائے گا، لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی سائل جس کی برسوں سے پراپرٹی کا کیس چل رہا ہے، کہ سول کورٹس میں چل رہا ہے، دیوانی کیس جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی اپنا کیس جو ہے سپیڈی ٹرائل کے لیے ٹریبیونل میں بھیج دیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس کسی کا کوئی فریش معاملہ قبضے کا آتا ہے جو آج تک لیٹیگیشن میں نہیں گیا، تو وہ تو سیدھا پراپرٹی ٹریبیونل میں آ جائے گا. جس کی لیٹیگیشن آلریڈی پینڈنگ ہے سول کورٹس میں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اب اگر ان کا کیس ہائی کورٹ سے نیچے کسی عدالت میں ہے، ہائی کورٹ اینڈ ابو کسی بھی کورٹ میں اب پھر وہ نہیں کر سکتے. یہ میں یہاں کلیئرٹی کرتا ہوں. یہ اس کے جو سیکشن 16 سب سیکشن 11 امینڈیڈ کا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ سول کورٹ میں درخواست دیں گے، یا کوئی ادھر آلریڈی کوئی ٹریبیونل ایسا چاہ رہا تھا، اوورسیز ٹریبیونل تھا، کوئی بھی اور ٹریبیونل تھا، اس میں وہ کیس ان کا چاہ رہا تھا کب، تو وہ وہاں درخواست دے دیں گے. کوئی رینٹ ٹریبیونل ہے، کوئی پتہ چلے وہ اس کے حوالے سے کوئی میٹر چاہ رہا ہے، تو وہ درخواست وہ اس ٹریبیونل میں یا سول کورٹ میں دیں گے کہ ہمارا کیس پراپرٹی ٹریبیونل میں ٹرانسفر کر دیا جائے. وہ 15 دن کے اندر اندر وہ ٹریبیونل یا سول کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا یہ کیس اس قبضہ ایکٹ کی پروویژنس میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. جو کرتا ہوگا وہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ 15 دن کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے تو وہ پراپرٹی ٹریبیونل میں وہ کیس ٹرانسفر کر دیں گے. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس بندے کو جتنی پروسیڈنگ پیچھے ہوگی نا اس کیس میں، وہ پروسیڈنگ ان فیلڈ رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اب نئے سرے سے شروع ہوگا. اسی چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ شاتیں ہیں، وہی شاتیں کنسیڈر کی جائیں گی، اس کیس کو وہاں سے ہی آگے لے کے چلا جائے گا. اس میں ایک یہ بہت بڑی پروویژن دی گئی. یہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا کسی بھی سائل کے لیے، کسی بھی سائل کے لیے. تو اس لیے اگر کسی بھی سائل کا، اچھا یہاں ایک اور بات بتا دیں کہ قبضہ کرنے والے کو تو سزا ہوگی، لیکن اگر کسی نے کیس ہار دیا جینون ہونے کے باوجود، تو اس کے خلاف بھی کوئی کیس ہوگا؟ اگر کسی ایک سائل ہے جی وہ خود کیس ہار جاتا ہے قبضہ گروپ کے خلاف، ہاں جی، پروو نہیں کر سکتا، صحیح، تو وہ تو بھی جھوٹا ثابت ہوگا نا. تو ایپلیٹ فورم ہے، اپیل کرے اپنی، وہاں سے بھی اگر وہ نہیں جیت پاتا، ثابت نہیں کر پاتا، تو ظاہری بات ہے پھر قانون نے اپنا راستہ لیا، وہ پھر جینون وہ ہے ہی نہیں مالک. دیکھیے قانون کی آنکھوں پہ اس پہ پٹی ضرور بندھی ہوئی ہے، لیکن قانون ہر بندے کو وہ جو ہے نا ایکول اپرچونٹی فراہم کرتا ہے کہ آپ آئیں، آ کے اپنا موقف بیان کریں، اپنے ثبوت سامنے رکھیں، اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھیں، جو آپ کے لیگل ٹائٹل، آپ کی لیگل اونرشپ، جو اتھارٹی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے نا، وہ آپ سامنے رکھیں. اگر آپ ہارتے ہیں، دیٹس مین کہ قانون کی نگاہ میں آپ لیگل آنر اس کے نہیں ہیں، کوئی سزا ہے اس پر؟ بلکہ الٹی سزا ہے اس پہ. آپ کو اس حوالے سے 1 سے 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور ساتھ جرمانہ بھی رکھا ہوا ہے. اگر آپ کی درخواست جھوٹی ثابت ہو گئی تو اس میں سزا رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو اس لیے جو صورتحال ہے، سوچ سمجھ کے کیس کریں جی، سوچ سمجھ کے. آپ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تبھی جائیں، ادھورے ڈاکومنٹس پہ نہیں جائیں، آدھی بات لے کر نہ جائیں کورٹ. نہیں، آپ اپنا کیس خراب ہی تب کرتے ہیں جب آپ پراپر لیگل کنسلٹیشن نہیں کرتے. آپ کسی اچھے ریونیو کے وکیل کے ساتھ، کسی اچھے لیگل فرم کے ساتھ ڈسکشن کریں، پوری ڈاکومنٹس پورے کریں، ہسل اینڈ بسل میں جو ہے نا وہ کوئی کام ایسا نہ کریں جو کہ آپ کو کل کو نقصان دے، اور آپ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لیٹ ہوں. کیونکہ جو 30 دن کا ٹریبیونل کا ٹائم ہے، اس نے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اس میں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹریبیونل پھر ایکٹیو کرنا چاہیے نا. سر میں کہتا ہوں کہ کیس کی پیروی ہمیشہ فریق کرتا ہے، مدعی خود کرتا ہے اپنے کیس کی پیروی. وکیل جتنا مرضی ایکٹیو ہو، اگر آ کے آپ نے بتانا ہی نہیں میرے ادھر درد ہے کہ ادھر درد ہے، میری کوئی چیز اس پاکٹ میں پڑی ہے یا میری نیچے والی پاکٹ میں پڑی ہے، تو وکیل کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ باتیں آپ نے بتانی ہیں کہ میرے پاس کون کون سے ثبوت موجود ہیں، کب کب کون کون سی چیز ہوئی ہے، کیا کیا معاملات، کیسے کیسے کنیکٹڈ چیزیں آپ نے بتانی ہیں.
فریق نے یا مدعی نے بتانی ہے. وکیل سوال کرے گا تو بتائے گا نا, ورنہ اس کو سادہ سے بندے کو کیا پتا ہوتا ہے. ہوتا ہے. سارے سوال کرتے ہیں وکیل, تو ہر چیز پوچھیں گے وکیل, ہر معاملہ ہر پوائنٹ پوچھتا ہے, اور کوئی ڈاکومنٹ کوئی اور چیز جس طرح کی پراپوزیشن ہے اس کے مطابق وکلا تو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. لیکن اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کیس تقریباً 90% حل ہو گیا ہوتا ہے تو جو مدعی ہے نا وہ کوئی ڈاکومنٹ نکال لاتا ہے, میرے کو ایوی ہے جی تو پہلے نہیں دسیا, لبدا نہیں سی پیا, چل لبدا نہیں سی پیا دستے دے, لکھ تو دیا جائے نا. اب نئے سرے سے ایڈیشنل جو ایویڈنس کی درخواست دینی پڑ جائے گی. بات یہ ہے کہ کیس آپ اپنا خود لمبا کرتے ہیں, چیزیں آپ اپنی خود لمبی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جب اپنا معاملہ لے کے آئیں تو آپ نے کیس یا درخواست, اس لیے میں نے ایک اور آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ایک سیکنڈ میں بتایا تھا کہ آپ نے کیا کیا لگانا ہے درخواست کے, کیا کیا لکھنا ہے, کیا کیا چیزیں پارٹیکلز لکھنی ہے, بندوں کا کیسے حلیہ لکھنا ہے. اب جو موقع پہ آئے ہیں آپ ان کا حلیہ کچھ اور لکھ دیں کوئی اور, تو سر آپ جھوٹے ہوں گے نا. آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے, آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے کتنے بجے, یعنی اپنی پراپرٹی بچانی ہے, حاصل کرنی ہے, واپس لینی ہے, تو پھر آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. بہرحال بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو.